السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 116 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے غصے سے اپنے سر سے گرین کامدار دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ شانے پر آتشی گلابی دوپٹہ وہ اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ غصے سے اپنی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کرتے اتارنے لگی تھی۔ بس کرو، کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی چوڑیاں اتارنے پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ زرمش نے لب بھینچے، اپنی کانچ کی چوڑی اتاری۔ وہ سسکاری بھر کر رہ گئی تھی۔ کانچ کی چوڑی ٹوٹتی چپ گئی۔ کلائی پر سرخ قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ نے بے قراری سے اس کی کلائی پکڑے، اس کے زخم پر لب رکھے۔ زرمش نے اپنی کلائی کھینچنی چاہی تھی۔ وہ اس کے زخم پر سختی سے اپنے لب رکھے رہا۔ مزاحمت کرتے کرتے وہ رک گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی پر ابھرتے سرخ قطروں کو اپنی لبوں سے چن رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، آنسو تھم گئے تھے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو چومنے لگا۔ مجھے حق ہے تمہیں چھوؤں، تمہیں پیار کروں، مجھے حق ہے تمہیں یوں ہی ستاؤں، تمہیں یوں ہی رلاؤں۔ وہ اسے کلائیوں سے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ اس بار وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی تھی۔ وہ نرمی سے اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ زرمش اس کے سینے سے لپٹی آنکھیں موند گئی تھی۔ آج بھی بلڈ ٹریسپیز سے آتی خوشبو اس کے اعصابوں کو بھاری کر دیتی تھی۔ میری سانسیں اب تو صرف تمہارے دم سے چلتی ہیں مسز خان، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے کان میں پہنے ایئرنگ کو چوم رہا تھا۔ بھاری مخمور آواز میں جذبوں کی حدت شامل تھی۔ زرمش اس کی گردن میں چہرہ چھپا اس کے گرد باہیں حمائل کر گئی تھی۔ اس کی کمر پر نرمی سے اپنے بازو باندھے آنکھیں موند گیا تھا۔ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا مسز خان، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہونا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، ورنہ مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ وہ بھاری سرگوشیوں میں التجائیں کر رہا تھا۔ نہیں جاؤ گی نا کبھی مجھ سے دور؟ وہ اسے دیوار سے لگا گیا تھا۔ اس کی تھوڑی نرمی سے دو انگلیوں سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ نہیں۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں مغروریت سے لبریز تھی۔ کوئی تھا جو اس پر مرتا تھا، جس کی سانسیں اس کے وجود سے نتھی تھیں۔ وہ کوئی اور وہ تھا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ وہ مدھم سا ہنستے ہوئے زرمش کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ بے خود ہوتا اس کی سانسوں کو پیتا رہا۔ دونوں بے خودی کے عالم میں زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ زرمش کی کھڑا رہنے کی سکت ہی نہ رہی تھی۔ ٹانگیں جیسے شل ہونے لگی تھی۔ وہ اسے زمین پر لٹاتا چلا گیا تھا۔ وہ کوئی سحر پھونک رہا تھا۔ وہ اس کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ زرمش ٹھنڈی زمین پر لیٹے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس سے بے ترتیب سانسوں پر ہنسا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے آنکھیں موندے رہی۔ آریان اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے اپنی گردن میں پٹکے کی طرح ڈال گیا تھا۔ وہ زرمش کو گود میں اٹھاتے کھڑا ہوا۔ زرمش اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے لیے سامنے کی طرف بنے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھا، جس کے گلاس سلائیڈنگ ڈورز تھے۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ دروازے کو لاک کرتے وہ نیٹ کے پردے برابر کر گیا تھا۔ باہر سے مدھم سا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہ اسے ایک صوفے پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ زرمش پر اپنا پہاڑ جیسا بوجھ لادتے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ کافی دیر وہ اس سے یوں ہی لپٹا رہا، اس کی خوشبو سے اپنی سانس مہکاتا رہا، پھر اوپر کو ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زرمش کی ہیزل آنکھوں میں گلابی پن اتر آیا تھا۔ آنکھیں مخموریت سے لبریز تھی۔ وہ محبوب سی آریان کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کل رات میرے پاس آ جاؤ گی تم، میری ملکیت میں ہمیشہ کے لیے، جانتی ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا؟ وہ گمبھیر آواز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ زرمش شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجائے چہرہ نفی میں ہلا گئی تھی۔ ابھی بتا دو کیا کیا کروں گا؟ آریان نے اس کی میکسی میں اپنا ہاتھ الجھایا۔ زرمش کے گال تب کر انگارہ ہوئے تھے۔ وہ پھر سے بے باکیوں پر اتر آیا تھا۔ جانے دو آریان، وہ کمزور سی آواز میں کہتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کے اعصابوں کو بھاری کر گیا تھا۔ آریان کی کھردری انگلیاں زرمش کے پیٹ پر سرایت کر رہی تھی۔ کل میں لینے آؤں گا، میرے ساتھ آؤ گی نا؟ آریان کی بات پر زرمش نے معتجب نگاہوں سے دیکھا۔ وہ رخصت کرنے آئے گا تو وہ اس کے ساتھ آئے گی ہی۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد؟ وہ حیران تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، تمہارا کیا پتہ انکار کر دوں؟ کوئی ڈیمانڈ رکھ لو۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتا کھڑا ہوا، اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارنے لگا۔ میں ڈیمانڈ کروں اور تم پوری نہ کرو، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اٹھ کر بیٹھتے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آریان خانزادہ تھوڑا سا جھکتے اس کے گرد صوفے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جان مانگو دے دوں گا، مگر جان نکالو گی تو یہ نہیں ہونے دوں گا۔ پیار سے کچھ بھی کہو گی، تمہاری کہی ہر بات سر دھڑکی بازی لگا کر پوری کروں گا۔ اگر غصے سے کہو گی تو
وہ स्टिल संजीदगी से इसे देख रही थी। फिर तो पूरी करना मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होगा। तुम्हारे प्यार से ज़्यादा तुम्हारी नाराज़गी मुझे मारती है। बकौल अज़लान के मैंने ज़न मुरीदी में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो आर्यान की बात पर हंसती चली गई थी। वो भी इसे हंसते देखते मत्थम सा हंसते पीछे हुआ। हंसते हुए इसे पागल कर देती थी। ज़रमिश हंसती हंसती खड़ी हुई। वो आर्यान के करीब आई थी। वो उसके सीने पर सर रख गई थी। वो एक लम्हे के लिए मुजस्सम हुआ, फिर इसके बालों पर लब रख गया था। ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें खोने से ज्यादा मुझे तुम्हारे बदलने से डर लगता है आर्यान। मुझसे आज तक तुम जितनी मोहब्बत किसी ने नहीं की। मुझे ऐसा लगता है मैं आंखें बंद करके खोलूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। वो भीगी आवाज में इससे कह रही थी। एक खौफ सा था जो इसे जकड़े हुए था। मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदल सकता। बदलना चाहूं भी तो नहीं बदल सकता। अब कुछ खत्म नहीं होगा। अब सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट होगी और मेरी बाहें। वो अपनी गर्दन से दुपट्टा उतारते ज़रमिश के सर पर उड़ा गया था। ये वादा नहीं, जिंदगी भर नहीं तोड़ने वाला था। आर्यान, अब कैसे बाहर जाऊंगी? मेरा कमरा तो दूसरी तरफ है और अभी तो मोरे ने भी रस्म करनी है। वो आगे मुझसे नाराज है। मैं नहीं चाहती कल रुखसती पर भी वो मुझसे नाराज रहे। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर टिकाते इसे नई परेशानी ने आन घेरा था। तुम्हारे लबों पर लिपस्टिक भी नहीं रही, इसकी क्या वजाहत दोगी? आर्यान ने मुस्कुराहट दबाए कहा। ज़रमिश की आंखें मजीद फैली थी। ये तो इसने सोचा नहीं था। अब वो मजीद परेशान हो गई। वो बेनियासी से कंधे उचका गया था। बहुत बुरे हो तुम। वो रुहासी हुई थी। उंगलियां चटखाते वो लब दांतों तले दबाए कुछ सोचने लगी। वो जानता था इसकी मासूम बीवी इसका कुछ हल ढूंढ ही लेगी, जैसे कुछ देर पहले किस करने के लिए निकाला था। तुम बाहर जाओ और कहना तुम वॉशरूम फ्रेश होने के लिए गए थे। मेरा कहना मैं बाबा को बुलाने गई हूँ। बाबा का कमरा यही है। पता नहीं बाबा बाहर क्यों नहीं आए। इनके बगैर कैसे मेरी मेहंदी हो सकती है? बोझलत में बोलती सिटिंग रूम से निकल गई थी। वो मुठियां दबोचे वहीं खड़ा रहा। जाने क्यों वो हमेशा इसके जख्म उधेड़ देती थी। वो सोफे पर बैठे गर्दन झुका गया था। 22 साल पहले के जख्म फगार होने लगे थे। वो अपने बालों में उंगलियां फंसाते सर सोफे की सतह पर टिका गया था। हेजल ग्रे आंखों वाली लड़की पर वो कुर्बान। इसका दिल बस इससे यही कहता था, इंशाल्लाह तू जीवे, तेरी आस दे मैं जीवा, तनु दिल दे अंदर बंद करके कदी अपना पेट न देवा। हाकिम खान आके मूंदे रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। स्याह शलवार कमीज पर वो स्याह शाल कंधों पर डाले हुए था। शॉल का एक कोना जमीन को छू रहा था। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। हाकिम खान की आंखों के गोशे भीगे हुए थे। वो अपने सीने के साथ रायना खान की तस्वीर वाला फ्रेम लगाए हुए था। तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसा, ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, है तन प्यासा है मन प्यासा, रूह भी प्यासी लागी। वो सुर्ख रंग के गर्म फ्रॉक में लबों मलबूस इसके सामने आन बैठी थी। वही रेड कलर का चुनटों वाला फ्रॉक जो इसने इसके बिछड़ते वक्त पहना हुआ था। वो हाकिम खान के घुटने पर हाथ रखे इसे मुस्कुराती हुई देख रही थी। हाकिम खान ने आंखें खोल ली थी। तस्वीर वाला फ्रेम इसके हाथों से गिर पड़ा था। वो झुकते हुए उठाने लगा। वो हाकिम खान के हाथ थाम गई थी। उठाने दो मुझे। क्यों अपनी हर चीज के पास मुझे जाने से रोक लेती हूँ? देखो फ्रेम टूट गया है, कांच हर तरफ बिखर गया है। वो इसे अश्कबार होती आंखों से देख रहा था। मैं जो हूँ आपके पास फिर तस्वीर की क्या जरूरत है? वो हंसी थी, नम सी हंसी। वैसे ही हंसी जब इसने आखिरी मर्तबा फी अमानिल्लाह हाकिम खान कहा था। इस दिन भी वो हंसते रो रही थी। वो आज भी हंसती हंसती रोती थी। इस दिन तो इसका रोना समझ आता था। वो इससे बिछड़ रही थी इसलिए रो रही थी, मगर आज कौन इससे बिछड़ रहा था? वो आज यूं क्यों रो रही थी? उठाने दो मुझे तस्वीर। ये तस्वीर मेरी जिंदगी है। तुम तो हमेशा की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगे। हाकिम खान नरूठे अंदाज में बोलता जमीन पर बैठे कांच के टुकड़े तस्वीर से अलहदा करने लगा। कांच की किरचियां उंगलियां जख्मी कर गई थीं। वो खामोशी से कांच की किरचियां चुनता रहा। ये नायना खान से वो नाराजगी का इजहार जता रहा था। इसकी उंगलियों से निकलता खून तस्वीर को दागदार करने लगा। वो तड़पते हुए तस्वीर पर अपनी शॉल फेरने लगा। एक यही तस्वीर थी इसके पास। ये भी ना रहती तो वो कैसे जी पाता? मेरी बेटी का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? इसे भी तुम मार देना चाहती थी। वो इससे शिकवा कर रहा था। फांस की तरह चुभती थी ये बात। इसने आखिरी वक्त में अपने और इसके प्यार की निशानी खत्म करने की कोशिश की थी। आपकी बेटी तो आपके पास है। मुझे यकीन है कि आपने इससे बेहद मोहब्बत की होगी। वह इसकी जख्मी उंगलियों पर लब रखते कहने लगी थी। वो रो पड़ा था। वो फूट फूट कर रो दिया था। रोता ही चला गया है ना इसे प्यार? मेरी बेटी को खुश रखा ना हाकिम? आज जाने क्यों वो ये हिसाब किताब करने आई थी। आज इन कब्रों के बारे में नहीं पूछ रही थी, मगर ये सवाल भी कम अजियतनाक नहीं थे। जाने क्यों हमेशा इसका इम्तिहान लेती थी। वो रोता रहा, बच्चों की तरह रोता रहा। मुझे यकीन है मेरी बेटी आपका
بیٹی کا آپ نے بہت خیال رکھا ہوگا، یوں ہی تو اسے آپ کے پاس نہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ روتا رہا، بس روتا رہا، وہ جان کر ایسے سوال کرتی تھی جو اسے اذیت دے۔ رانیہ خان اس کے لیے ایک پھانس تھی، صرف پھانس۔ تم کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ۔ آج پہلی بار حاکم خان نے جی کڑا کا کہا۔ جب آتی اسے درد دے جاتی، وہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا۔ مجھے جانے کا کہہ رہے ہو حاکم؟ وہ بے یقین ہوئی تھی، وہ گردن جھکا کے تھا، آنسو ٹپ ٹپ فرش پر گرتے رہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ حاکم خان نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ جا رہی تھی، وہ چلی جاتی تو پھر کبھی نہ آتی۔ وہ اتنی ہی بے رحم تھی اس کے لیے۔ وہ زمین سے جلدی سے اٹھا تھا، شال کے کونے پر اس کا پاؤں آیا، وہ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ رانیہ۔ رائنا، وہ زمین پر گرا فریاد کر رہا تھا، وہ پلٹی نہ تھی۔ رائنا، رائنا، وہ زمین پر اوندا لیٹا اسے پکارتا رہا۔ اس نے ایک بار مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اٹھا تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ تم بے رحم ہو، تم ظالم ہو، تم سفاک ہو رائنا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ یکدم اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے مڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہنستی جا رہی تھی۔ حاکم خان کو تڑپا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا حاکم، اس سے لپٹے کسی بچے کی مانند کہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے اوپر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ لمحے رک گئے تھے، سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ اس کا لمس محسوس کرتا رہا۔ وہ قبریں کس کی ہیں بتا دو حاکم، آخری بار پوچھنے آئی ہوں۔ وہ اس کے سوال سے زیادہ آخری بار والی بات پر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ سختی سے اس کی گود سے لپٹا رہا۔ نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ بتا دیا تم نے، میرے پاس کبھی نہیں آؤ گی۔ وہ چیخ رہا تھا، خوف سے چیخ رہا تھا، آن آن آن۔ رائنا کے لب مدھم آواز میں آن آن کی گردان کرنے لگے تھے۔ حاکم خان اپنی زخمی انگلیاں اپنے دانتوں میں دے گیا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ تو نے تو جینا چاہا اور کسی کا ہو کے، آج بھی ہوں میں تیرا تن من اپنا دیکھے۔ وہ اس سے لپٹا روتا رہا۔ عالیشان مرد کی ہچکیوں سے یہ کمرہ بھی غمگین ہوتا رہا، مگر سے رحم نہ آیا تھا۔ وہ روتا رہا، جانے کتنے زمانے وہ روتا رہا۔ یکدم اس نے خوف سے سر اٹھایا، وہ وہاں نہیں تھی۔ راکنگ چیئر جھول رہی تھی۔ وہ راکنگ چیئر سے لپٹا چیخ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا آخری بار وہ پوچھنے آئی ہے، آخری بار، آخری بار، آخری بار، آخر کیوں؟ وہ کانپتے بدن کے ساتھ راکنگ چیئر سے لپٹا رہا تھا۔ زرمش دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ حاکم خان کو زمین پر بیٹھے کانچ چنتے دیکھتے وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بابا، میں اٹھاتی ہوں کانچ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حاکم خان کی زخمی انگلیاں دیکھ چکی تھی۔ رائنا کی تصویر اس فریم سے نکالنی ہے۔ حاکم خان سر کو جھکائے کانچ تصویر سے علیحدہ کرتا رہا تھا۔ مورے کی تصویر ہے یہ۔ زرمش نے ہچکی لی تھی۔ حاکم خان کے آنسو اب کی بار دل پر گرے تھے۔ رائنا خان کے علاوہ وہ کسی کے سامنے نہیں روتا تھا، نہ آج تک رویا تھا۔ یہ میری مورے کی تصویر ہے۔ وہ بے یقین ہوتے وہ فریم جکڑ گئی تھی۔ یہ میری مورے ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ حاکم خان اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے گردن جھکا گیا تھا۔ وہ 5 زندگیوں کا نہیں 6 زندگیوں کا مجرم تھا۔ حاکم خان نے بے آواز ہچکی لی تھی۔ وہ 6 نہیں 7 زندگیوں کا مجرم تھا۔ اسے کمرے کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کبیر خان، فارس خان، ایشال خان، وہ معصوم چھوٹا سا نومولود بچہ، اس کی 3 سالہ بیٹی زرمش، جسے دیکھتے وہ پلر کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ وہ بابا کرتی سے پکارتی رہتی تھی۔ ایک کونے پر رقیہ خانم کھڑی تھی۔ ایک جگہ پر اس کا 13 سالہ بیٹا حیدر خان کھڑا تھا۔ وہ گردن جھکائے رہا۔ وہ 8 زندگیوں کا مجرم تھا۔ وہ کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میری مورے، میری مورے۔ وہ فریم سینے سے لگائے پرسوس ہچکیاں لے رہی تھی۔ کانچ اس کی انگلیوں کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ میری مورے پیاری ہے، میری مورے پیاری ہے بابا، مجھے پہلے کیوں نہیں میری مورے دیکھنے دی؟ وہ شکوا کر رہی تھی۔ حاکم خان نے سر اٹھایا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ زرمش کی زخمی انگلیاں دیکھتے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ اسے ڈپٹ رہا تھا۔ میری مورے کی تصویر ہے یہ بابا، وہ بھی رائنا کی طرف سے اس کے سوال کر رہی تھی۔ حاکم خان خاموشی سے اٹھا تھا۔ کبٹ کی طرف بڑھتے اس میں میڈیکل باکس نکالتے وہ زرمش کی طرف آیا۔ زرمش کے سامنے بیٹھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ میڈیکل کٹ سے بینڈیج اور کاٹن نکالتے وہ زرمش کا زخم صاف کرنے لگا۔ وہ نرمی سے اس کی انگلیوں پر پھونکے مار رہا تھا جیسے وہ اس وقت 3 سالہ زرمش ہو۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ حاکم خان اس کی طرف دیکھتے مسکراتا، ہو رہا ہے کیا؟ زرمش نے روتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ بچوں کی طرح نچلا لب باہر نکالا۔ وہ اس وقت چھوٹی سی بچی ہی تھی جس کا بابا اسے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ چوٹ یہاں لگی ہے، درد دل میں ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ انجان بنتے مسکراتے ہوئے پھونکے مارتا رہا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا چوٹ کہیں بھی لگے درد دل میں ہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بابا، جہاں بھی چوٹ لگے مجھے درد یہی ہوتا ہے۔
زرمش نے روتے ہوئے کہا۔ حاکم خان کے دل پر بڑی شدت سے درد اٹھنے لگا تھا، مگر وہ چٹان بن کر بیٹھے رہا، درد دل کے نقوش میں نہ اترنے دیا تھا۔ آریان تم سے محبت تو کرتا ہے، اب تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، میرا مطلب ہے۔ وہ حاکم خان کے لب کپ کپانے لگے، لبوں تک آتا سوال دم توڑ گیا تھا۔ وہ مجھے آپ کے حوالے سے کوئی تانا نہیں دیتا، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، جہاں جہاں میں پاؤں رکھوں وہ اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ وہ حاکم خان کی مشکل آسان کر گئی تھی۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے اس کی زخمی انگلیوں پر بینڈیج کرتا رہا۔ گولی ماری تھی اسے میں نے بابا، پھر بھی اس نے مجھ سے کوئی حساب نہیں مانگا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے لیے باقی سب بات میں پہلے آتی ہوں، میری جدائی کے خیال سے ہی اس کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ حاکم خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے بتا رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں سبز آنکھوں والے مرد کے لیے غرور تھا۔ حاکم خان پرسکون سا ہوا تھا، بے حد پرسکون۔ ان 22 سالوں میں وہ پہلی بار پرسکون ہوا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے کچھ نہیں کیا، سمجھے آپ؟ وہ حاکم خان کی زخمی انگلیوں کو کاٹن سے صاف کرتے ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ حاکم خان ہنس پڑا تھا۔ رائنا خان کی طرح ڈانٹتی تھی۔ اب اٹھے اور باہر آئے، مجھے اور آریان کو مہندی لگائے۔ وہ حاکم خان کی انگلیوں پر بینڈیج کرتے کھڑی ہوئی۔ حاکم خان کی گردن میں گلتی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے تو اب غور سے زرمش کو دیکھا تھا، وہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ رائنا کی تصویر وہ سینے سے لگائے ہوئی تھی۔ حاکم خان کھڑا ہوتے وہ تصویر اس سے لینے لگا۔ میرے پاس ہی رہنے دے بابا، مورے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ حاکم خان اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ اس تصویر کے بغیر وہ زندہ کیسے رہے گا؟ رائنا کی یہی ایک تصویر تو اس کے پاس تھی۔ سامنے کھڑی بیٹی نے پہلی بار اسے کچھ مانگا تھا، وہ انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تم رکھ لو، اس نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ دل میں ایسا درد اٹھا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ زرمش رائنا کی تصویر کو چومتے ہوئے حاکم خان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ زرمش کے سر پر رکھ گیا تھا۔ میرے لیے آپ پوری دنیا سے بڑھ کر ہے بابا، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ زرمش کو خود سے علیحدہ کرتے تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اپنے آنسو صاف کرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ واش روم کی وینٹی پر جھکا حاکم خان اپنی آنکھوں پر چھینٹے مار رہا تھا۔ وہ رائنا خان کی تصویر کے لیے اب رو رہا تھا۔ آخری بار وہ ملنے آئی تھی، وہ تصویر بھی اس سے چھن گئی تھی۔ وہ پانی کے چھینٹے مارتے روتا رہا۔ 22 سال بعد آج یہ آنکھیں جانے کیوں اتنا رو رہی تھی۔ زرمش لاؤنج میں آئی تو آریان خان صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں اکیلے بیٹھنا کافی آکورڈ سا لگ رہا تھا، مگر اس کی بیوی کا حکم تھا جو اسے پورا کرنا ہی تھا۔ جو زرمش نے اس سے کہا تھا اس سے سب کو بتا دیا تھا، مگر اپنے سے بہت سارے لفظ ایڈ کر کے حاکم خان کا نام وہ کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ شازمہ خان آریان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی اس کی بلائیں اتار رہی تھی۔ باقی مہمان خواتین صوفے پر بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں اونچی آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ زرمش کے باہر آنے پر وہ کھڑا ہوا تھا، نگاہیں اس کے ہاتھ پر بندھی بینڈیج پر تھی۔ وہ آریان کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ آریان بےتابی سے ان کا بینڈیج والا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا حاکم خان سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہی بارو پرسنالٹی، وہی سحر انگیز نقوش جس پر معصوم رائنا خان مر مٹی تھی۔ 22 سال بعد وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مغرور نقوش، چوڑے شانوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ۔ وہی ساحرانہ پرسنالٹی، وہی مردانہ وجاہت جس پر اسے 22 سال پہلے غرور تھا۔ وہ آج بھی ایسا ہی لگتا تھا، وہ مغرور ہو اور اسے وہ پر بے تحاشا سا غرور ہو۔ ہاں، آج بھی اسے غرور تھا، اسے غرور تھا۔ وہ 22 سال پہلے اپنے غم کو سینے سے لگائے رہا، کسی کے سامنے نہ آنے دیا۔ رائنا خان کے لیے جذبے ہمیشہ اسی کے نام رہے۔ حاکم خان کی تنہائی اس بات کی گواہ تھی، 22 سال اس کی زندگی روتی رہی، اتنا روئی کہ اب بصارت دھندلی پڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی آنکھ کی 2 انگلیوں سے مسل گیا تھا، اپنی شال کی بکل ماری تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے در و دیوار بھی ساکت تھے۔ آج برسوں بعد ان آنکھوں کی سرخی گہری تھی۔ آریان خانزادہ مٹھیاں دبوچتے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس کھڑی عورت یکدم اس سے دور ہوتی گئی۔ سبز آنکھوں کو اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلو میں کھڑی عورت سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں انتقام کی چبھن بڑھتی رہی، آنکھوں میں خون اترتا رہا۔ شازمہ خان آریان کی طرف جلدی سے بڑھی تھی، اسے بازو سے جکڑے صوفے پر بٹھایا۔ وہ بیٹھ گیا تھا، مگر سرخ آنکھیں حاکم خان پر جمی رہی۔ میرا بیٹا آری، میری جان، زرمش کی طرف دیکھو۔ شازمہ خان جھکتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ میوزک کی تیز آواز میں ان کی آواز دب رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون دیکھتے وہ ہال رہی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچے بھیگی آنکھوں سے شازمہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ شازمہ خان کا دل تڑپ اٹھا تھا، وہ یوں آنسو بہا رہا تھا، یقین کرنا مشکل تھا وہ تو اپنے آنسو دل اندر چھپائے پھرتا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑی عورت اپنے سینے سے رائنا خان کی تصویر لگائے اپنے بابا کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
پہلو میں بیٹھے مرد کی طرف ایک نگاہ نہیں کی. اسے خبر ہی نہیں تھی سبز آنکھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی. بریو بنو، معاف کر دیا ہے تو سہن بھی کرو. شازمہ خان آریان کی پیشانی چوم رہی تھی. وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. اس کا وجود پسینے سے تر تھا. 22 سال والی قیامت رات اس کے اعصابوں پر سوار ہونے لگی تھی. وہ آج کہہ کے نہ لگا سکا تو وہ رونے لگا تھا. زرمش کی طرف دیکھو، زرمش کی طرف دیکھو. شازمہ خان اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی. اپنے بیٹے کے آگے وہ ڈھال بن کر کھڑی تھی. اس کا ٹراما یوں دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا. آریان کے وجود میں جنبش ہوئی. اس نے گردن ترچھی کرتے زرمش پر نگاہ ڈالی. اس کی نم سبز آنکھیں مسکرائی تھی. وہ دل پر ہاتھ رکھے صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا. سب ٹرامے سارے درد ڈھیل ہونے لگے تھے. آنسو پلکوں کی باڑھ سے گرتے رہے. وہ اپنے آنسو صاف کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا. اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنے اضطراب پر قابو پا گیا تھا. زرمش حاکم خان کی طرف بڑھتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی. آریان خان زیادہ مٹھیاں دبوچے گردن جھکا گیا تھا. حاکم خان نے زرمش کو خود سے علیحدہ کرتے آریان کے پہلو میں بٹھایا تھا. حاکم خان نے مڑتے ہوئے رقیہ خانم کو اشارہ سے اپنے پاس بلایا تھا. لاؤنج میں داخل ہوتے حیدر خان ٹھٹک کر رک گیا تھا. 22 سال سے وہ اپنے بابا اور مورے کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے تڑپ گیا تھا. رقیہ خانم ٹرانس کی کیفیت میں اس عالیشان مرد کی طرف بڑھ گئی تھی جسے 22 سال سے اس سے کوئی غرض ہی نہ تھا. وہ اپنے آنسو پوچھتے حاکم خان کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی. حاکم خان نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا تھا. اگر نہ دیا تو وہ خود ہی نہ دیا تھا. پھانس کی طرح چپتا تھا اسے حاکم خان کا وجود. آج بھی اس میں اور اس مرد میں بہت فرق تھا. وہ اس کے ساتھ کھڑی جچ نہ رہی تھی. بھاری بھرکم پکی سانولی رنگت بالوں میں چاندی اتر آئی تھی. وہ نب نگاہوں سے زرمش کو دیکھ رہی تھی. رائنا خان آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی. رقیہ خانم کا دل اس لڑکی کے لیے مزید سخت ہوتا گیا تھا. وہی ناک نقشہ، وہی آنکھیں، اس کے قاتل اس کے دلدار کی بیٹی تھی. وہ کبھی اس لڑکی کے لیے اپنا دل بڑا نہیں کر سکتی تھی. زرمش نب نگاہوں سے حاکم اور رقیہ خانم کو دیکھ رہی تھی. اپنی بیٹی کو مہندی نہیں لگاؤ گی رقیہ؟ حاکم خان نے رقیہ خانم کا ہاتھ تھام لیا تھا. رقیہ خانم کا وجود لرزنے لگا. 22 سال بعد یہ لمس ملا تھا. وہ اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی. جھکتے ہوئے زرمش کے اور آریان کی خانزادہ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی. وہ واپس پلٹ آئیں. وہ کبھی اس مرد کو معاف نہیں کر سکتی تھی. حاکم خان کی نم آنکھیں رقیہ خانم کی پشت پر گڑ گئی تھی. حیدر خان دیوار کی پشت سے ٹکا گیا تھا. آج پہلی بار اپنے بابا کو اپنی مورے کی پرواہ کرتے دیکھا تھا. اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی. زرمش گیلی آنکھوں سے حاکم خان کو دیکھتے اس کی کلائی جکڑ گئی تھی. حاکم خان ہمیشہ کی طرح پلٹ آیا تھا. رقیہ خانم کے لیے آج بھی اس کے لیے کچھ نہ تھا. یہاں تک وہ 2 گھڑی بھی اس عورت کا دکھ کا ماتم نہ کر سکا تھا. اب صرف ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کی پرواہ تھی جو اس کی رائنا کی نشانی تھی. حاکم خان جھکتے ہوئے زرمش کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا. آریان خانزادہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا. زرمش کو چھونے والا یہ لمس اسے جیسے کاٹ گیا تھا. پورے وجود پر بچھو رینگنے لگے. ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی پر اس مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں تھا. اس کے رگوں میں بہتا خون نیلا ہونے لگا. حاکم خان نے زرمش کی ہتھیلی پر مہندی رکھی. حاکم خان نے ایک پل آریان خانزادہ کو دیکھا جو اپنی سرد و سپاٹ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا. حاکم خان نے کچھ مہندی آریان خانزادہ کی ہتھیلی پر بھی رکھ دی. آریان خانزادہ یوں بدکا جیسے خطرناک قسم کا کرنٹ اسے چھو گیا ہو. آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی. وہ اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا. وہ لہو رنگ آنکھیں حاکم خان پر گاڑھے مہندی کو مٹھی میں مسل رہا تھا. اس کی مٹھی سے مہندی نیچے گر گئی تھی. آریان یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لبوں پر انگلی رکھے زرمش کے قریب ہوا. زرمش اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھتے خوف سے اس سے دور کھس گئی تھی. آریان کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے. وہ لبوں پر انگلی رکھے زرمش کو دیکھتے ہی جا رہا تھا. حیدر خان یہ دیکھتے آگے بڑھ آیا تھا. حاکم خان اپنی جگہ پر مجسم بن کر کھڑا تھا. شازمہ خان نے دل پر ہاتھ رکھا تھا. میوزک بند ہو چکا تھا. زنان خانے میں سناٹا چھا گیا تھا. سب ان دونوں پر ہی نگاہیں جمائے ہوئے تھے. وہ اپنے لبوں پر انگلی جمائے ہوئے تھا. زرمش بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. وہ اس کا آریان خانزادہ نہیں تھا. وہ وحشت زدہ بلترس بیز تھا. وہ سیدھا ہوا. اپنے ہاتھ کو وہ زرمش کے دوپٹے سے صاف کرنے لگا. وہ خوف سے پلکیں بھی نہیں چھپک رہی تھی. حاکم خان پیچھے اس کی طرف قدم بڑھاتا چلا گیا تھا. حیدر خان جو سر تنے ہوئے نقوش کے ساتھ آریان کی طرف بڑھ رہا تھا. حاکم خان اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے روک گیا تھا. بابا بہن ہے وہ میری، بیٹی ہے میری. حیدر خان کی سانسوں میں بارود سا دہکا تھا. اس کی بہن سامنے بیٹھے مرد سے کے پاگل پن سے ڈر رہی تھی. وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا. بیوی ہے وہ اس کی،
یاد رکھنا تمہاری بہن اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ حاکم خان کی نم آواز پر حیدر خان مٹھیاں دبوچ گیا تھا، وہ آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کے سبز دوپٹے سے اپنی ہتھیلی پر لگی مہندی رگڑ رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ سبز کامدار دوپٹہ مہندی کے رنگ سے داغدار ہونے لگا تھا۔ سب ورتا حیرت سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ شازمہ خان بے جان سی صوفے پر گرنے سے کیسے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ میز سے پانی کی بوتل اٹھائے اس میں سے پانی اپنی ہتھیلی پر گرانے لگا۔ مہندی تو صاف ہو گئی تھی مگر اس کی ہتھیلی پر رنگ چھوڑ گئی تھی۔ جب تک یہ رنگ نہ جاتا اسے چین نہیں آنا تھا۔ زرمش کی دبی دبی سسکیوں پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے گردن پھیرتے زرمش کو دیکھا تھا، وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے سہمی سی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا، یہ آنکھیں سہمی سے اچھی نہ لگی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ہرٹ ہو گیا تھا۔ موم چلیں؟ وہ کھڑا ہوا تھا، بھاری قدموں سے زنان خانے سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش کی بھیگی نگاہیں اس کی پشت پر گاڑے ہوئی تھی۔ وہ رکا تھا، پلٹتے ہوئے زرمش کو دیکھا تھا، وہ اسے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے رخ پھیر گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جھکا تھا۔ زرمش صوفے کی پشت میں سمائی تھی۔ آریان نے میز پر پڑی فائل پکڑی، وہ سیدھے ہوتے اس فائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں وہ حاکم خان پر جمائے ہوئے تھا۔ زرمش کی آنکھوں سے آنسو کا سیلابی ریلا بہنے لگا تھا۔ بدن غم و غصے سے لرزنے لگا تھا۔ حیدر خان کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ پورے ہال میں گونجی تھی، ضبط کی تنابیں چھوٹنے لگی تھی۔ آریان زرمش کی طرف مڑتے جھکتے ہوئے اس کے گرد صوفے پر دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سبز آنکھیں ہیزل شوق کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی۔ تم سے سانسیں چلتی ہیں مگر تمہیں اپنی سانسوں کے پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سینے پر گولی مارو گی قبول ہے مگر کچھ باتیں میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے آزمانا مت، ساری عمر سے سختی رہو گی، تمہاری طرف رخ نہیں کروں گا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے سیدھا ہوا اور بنا کسی نگاہ ڈالے تیز تیز قدموں سے حویلی عبور کر گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی اندھا دھند اس اندھیری سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چلا رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا حاکم خان، میں تمہاری قبر بنا ڈالوں گا حاکم۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہا تھا، وہ اپنی مہندی رنگی ہتھیلی کو اسٹیئرنگ پر رگڑ رہا تھا۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ گاڑی روکتے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی کے دروازے کے ساتھ ایک لگائے وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں برس رہی تھی، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہنسیانی چیخ رہا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میں تمہاری بیٹی کو نہیں اپنا سکتا، میں اپنی دشمن کی بیٹی کو نہیں اپنا سکتا۔ وہ اپنے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا، اس کے گالوں پر خون کے چھینٹے اٹھتے ہوئے آن گرے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ یہ خون فارس خان کا تھا، اسے فارس خان کی لاش نظر آ رہی تھی۔ اشال خان کی پنکھے سے لٹکی لاش اب نظر آئی تھی۔ وہ مجسم سا بیٹھا تھا، پترائی آنکھیں سامنے ٹکی تھی۔ وہ اپنی موم کے دوپٹے میں لپٹے اپنے چھوٹے بھائی کی لاش مٹی میں دفنا رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بیلچا اٹھائے ہوئے تھے۔ 10 سالہ آریان قبر کھودتے چلا رہا تھا۔ میں حاکم کی جان لے لوں گا۔ 32 سالہ آریان بھی یہی کہہ رہا تھا، اس کے لب مسلسل ہلتے یہی گردان کر رہے تھے۔ میں حاکم خان کو مار ڈالوں گا۔ اس کی سبز آنکھیں پترائی ہوئی تھی۔ کبیر خان اپنا ناتواں بوڑھا وجود لیے اس کی باپ کی قبر پر گر گئے تھے۔ ان کی سانس رک گئی تھی، دھڑکن بند تھی۔ اب وہ اپنی دادا کی قبر کھود رہا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اللہ؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس کی بلی آنکھوں والی لڑکی کو میری جان کا روگ بنا دیا کیوں؟ اس قاتل کی بیٹی کو میری جان کا آزار کیوں بنا دیا؟ کیوں آریان فارس خانزادہ کو کمزور کر دیا؟ وہ زمین پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں موند لی۔ میں تمہیں اب نہیں اپنا سکتا، میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ اس کے کپ کپاتے لب ہلتے رہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں موندے رہا۔ وہ گہرے تیز میرون رنگ کی لہنگا چولی میں ملبوس دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بے حد مہنگا ڈیزائنر لہنگا جو آریان خانزادہ نے اپنی پسند کا اسے دلوایا تھا۔ اس کا قیامت خیز سراپا اس میں مزید قیامت لگ رہا تھا۔ وہ سمپل سا جوڑا بنائے ہوئے میرون رنگ کا کامدار دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے تھی۔ گولڈ اینڈ میرون امتزاج کا ایک اور دوپٹہ وہ اپنے سینے پر الگ سے اٹیچ کیے ہوئے تھی۔ وہ جھومر مانگ ٹیکا لگائے ہوئے تھی، بڑی سی نتلی پہنے ہوئے تھی، گردن میں ہیوی زرکون چوکر پہنے ہوئے تھا، کانوں میں بڑے بڑے ایئرنگ پہن رکھے تھے، کانچ کی چوڑیاں دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی رکھی تھی، لبوں پر تیز میرون لپسٹک لگائے ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ آریان اسے دیکھ لے تو وہ دوسرا سانس نہ لے سکے۔ بارات آنے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیض مٹی سے داغدار تھی، ویسٹ کوٹ اس کے بدن پر نہ تھی، بال پیشانی پر بکھرے تھے، سبز آنکھیں زخمی سی لگتی تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ پر بینڈیج ہوئی تھی، وہی ہاتھ جس پر مہندی اپنا رنگ چھوڑ گئی تھی۔ وہ دن چڑھے واپس آیا تھا، شازمہ خان نے ساری رات لاؤنج میں گزار دی تھی۔
आर्यान खानजादा को देखते इनकी जान में जान आई थी। आरी, तुम ठीक हो? शाज़मा खान ने इनकी तरफ बढ़ते इसकी पेशानी से बाल पीछे किए। मैं ठीक हूँ, आप तैयार हो जाएं, बारात भी तो लेकर चलनी है। वो शाज़मा खान की पेशानी चूमते जीनों की तरफ बढ़ गया था। हर जीना चढ़ते इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शाज़मा खान इसकी पुष्ट को डबडबाई आंखों से देखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसके कदमों के नीचे आते फूल मुरझा गए थे। आज इसे ताज़ा फूलों से अपना कमरा सजाना था, मगर वह इस कमरे को ताज़ा फूलों से न सजा सका था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। शॉवर के नीचे वो खड़ा हो गया था। ठंडे पानी के नीचे भीगते इसके आंखें सद्दो सपाट थी। वो स्याह शलवार कमीज पर स्याह एम्ब्रॉयडर्ड वेस्टकोट पहने हुए था। मिरर के आगे खड़े हुए वो अपने हाथ को देख रहा था, जिस पर बैंडेज बंधी हुई थी। मेहंदी रंगी हथेली को वो तेजाब से जला चुका था। मेहंदी का दाग चला गया था। अगर न जाता वो ये हाथ काट देता। वो मिरर में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े अपनी कमीज के बटन बंद करने लगा। इसने जुकाम ज़दा सांस अंदर खींची। वो मुस्कुराया था, जख्मी सी मुस्कुराहट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसके लबों ने बेआवाज जंबिश की थी। आर्यान खानजादा कमरे से निकल कर आया था। जीने उतरते वो मुस्कुरा रहा था। इसकी माँ सामने ही खड़ी थी, मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। इसकी माँ इससे कहीं ज्यादा बहादुर थी। वो मानता था शाज़मा खान जैसा वो क्यों नहीं था। जीने उतरते आर्यान खानजादा के लबों पर जख्मी सी मुस्कुराहट थी। शाज़मा खान ने इसके सर से पैसे वारते इसके पेशानी चूमी। आई लव यू मॉम। वो इसके साथ लिपट गया था। शाज़मा खान ने अपनी नम उंगलियों से आंखें रगड़ी थी। आर्यान इनसे अलग हुआ तो वो मुस्कुरा दी थी। आंखों की नमी भी आर्यान पर जाहिर न होने दी थी। दफ्तन। आर्यान के मोबाइल की रिंगिंग हुई। वो अपना मोबाइल निकालते मुस्कुराया था। रुशना खान की वीडियो कॉल थी। वो कॉल रिसीव करते रुशना खान को देखते मुस्कुराया था। भाई। वो रो पड़ी थी। आ जाओ। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते मुस्कुराया। अब तो बारात जा ही रही है, अब क्या फायदा। वो आप दीदा थी, तुम्हारी खातिर बारात रोक दूंगा। वो संजीदा था। रुशना खान ने गहरी सांस लेते अपने आंसू साफ किए थे। मेरा साल बर्बाद हो जाता भाई, आप जानते हैं मैं स्टूडेंट वीज़ा पर हूँ, बीच में कैसे आ सकती थी। रुशना खान ने दिल ही दिल में जेके को गालियों से नवाजते कहा था। जेके की मर्जी के बगैर वो सांस नहीं ले सकती थी। को जाके पाकिस्तान आ जाती। रुशना ने गर्दन तिरछी करते इस कार्टून को देखा। दूसरे बेड पर बैठे इसे देख रही थी। रुशना रुहासी हुई थी। कैसी बहन हो तुम। आर्यान अफसोस कर रहा था। कैसे भाई हैं आप। इतनी ही मोहब्बत थी तो रोक देते ये शादी, लेकिन नहीं, जर्मिश के बगैर मजीद रहते आपकी जान निकल जानी थी। मैं भी अपनी शादी में आपको नहीं बुलाऊंगी। वो रोते हुए फोन बंद कर चुकी थी। आरी, क्या जरूरत थी इससे ऐसा कहने की। शाज़मा खान ने इसे घर का था। वापस आकर बात करता हूँ मैं, अभी चलें, देर हो गई तो आपकी बहू मेरी जिंदगी आजाद कर देगी। वो तेज तेज कदमों से बाहर की जाने बढ़ गया था। शाज़मा खान इसके संजीदा अंदाज पर दिल महसूस कर रह गई थी। मेहंदी पर जितना खुश था आज इतना ही खामोश और उदास था। जर्मिश को इस सब की जिद नहीं करनी चाहिए थी। शाज़मा खान को जर्मिश की जिद पहली मर्तबा ठिठकी थी। आगे पीछे गाड़ियों की कतारें थी। बारात सज धज कर जा रही थी, जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसे। आर्यान अपनी गाड़ी खुद चला रहा था। इसके पीछे अजलान की गाड़ी थी और वो इन दोनों की गाड़ियों के पीछे इनकी दोस्तों की गाड़ियां। एक बैंड बाजे वाली गाड़ी थी जिसकी ओपन सीटों पर बैठे फनकार बैंड बाजा बजा रहा था। गाड़ियां ही गाड़ियां थी जो आगे पीछे रवाना थी। हर गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। आर्यान के दोस्त जगह जगह गाड़ी रोकते डांस करते थे। अजलान सिकंदर भी अपनी फनी महारतों का भरपूर मुजाहिरा कर रहा था। आर्यान खानजादा अलबत्ता गाड़ी से न निकला था। वो मुस्कुराते हुए सबको देख रहा था। गाहे बगाहे वो अपने बैंडेज लगे हाथ को देख लेता। सब आंखें सर्दो सपाट हो जाती, बिच्छू से बदन पर रेंगने लगते थे। हवेली के करीब आते ही वो अपनी गाड़ी को आगे की तरफ भगा कर ले गया था। बाकी गाड़ियां हैदर खान के गेट के पास आन रुकी थी। बैंड बाजा जोरों शोरों से बजने लगा। आर्यान खानजादा के दोस्त आज भी वैसा ही डांस कर रहे थे जैसा कल किया था। अजलान सिकंदर का इनके साथ देते आर्यान को तलाश कर रहा था, जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो भागती हुई टेरिस तक आई थी, मगर आज स्याह चादर से खुद को लपेटा हुआ था। इसकी मतलाशी नजरें इसे ढूंढ रही थीं। हेजल ग्रे आंखें मायूस हो गई थी। वो नजर नहीं आया था। कल रात से इन दोनों ने बात नहीं की थी। इसने ना फोन किया ना मासरत की। वो रात भर इसकी कॉल का इंतजार करती रही। वो शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा। इसे खोने के डर से वो खौफज़दा होगा। स्याह चादर से वो नकाब किए हुई थी। हेजल ग्रे आंखें दीवाना वार इसे ढूंढ रही थी। इसके दोस्त डांस कर रहे थे। अजलान सिकंदर आज भी वैसा ही डांस कर रहा था जैसे कल जोशो खरोश से कर रहा था।
سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وہی نہ تھا، اور زرمش حاکم خان کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، اس ہجوم میں وہ نظر نہ آیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے شل ہو گئی تھی، وہ نظر نہ آیا تھا۔ زرمش مایوس ہوتے پلٹ گئی تھی۔ موبائل رنگنگ پر وہ بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ لائف کالنگ۔ اس نے بےتابی سے فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ اس کی بوچھل سانسیں سنتے زرمش کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ خاموش رہا، بس سانسیں کچھ کہتی رہی، لیکن کیا؟ وہ اس کی بوچھل سانسوں کو پڑھ نہ سکی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے کھڑی رہی، جانے کتنے زمانے۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے معاف کر دو، وہ بالآخر بول اٹھا تھا۔ زرمش نے آنکھیں موند لیں، رات سے وہ اسی معذرت کی منتظر تھی۔ مجھے معاف کر دو زرمش۔ وہ اس کے زرمش کہنے پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ آج مسز خان نہیں کہا تھا، لیکن کیوں؟ میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ زرمش حاکم خان کی وہ سانسیں چھین چکا تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو یہ مذاق زرمش حاکم خان کی جان لے گیا تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس بات پر اسے یقین تھا جیسے روز قیامت پر۔ میرے بغیر جی لو گے کیا؟ اس نے اسی مرد کو مشکل میں ڈال دیا جو اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ ہاں، وہ کہتے فون کاٹ گیا تھا۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ زرمش بھیگا سا ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اپنی آنکھوں پر بازو رکھ دیا تھا۔ ہیزل آنکھوں کے گوشے بھیگتے رہے۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ وہ چلاتے ہوئے اپنا فون ڈیش بورڈ پر مار چکا تھا۔ آریان نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے موڑ دی تھی۔ وہ ہیزل میں آنکھوں والی لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے گاڑی زن سے حیدر خان کے گیٹ کے سامنے آن رکی تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے دیکھ کر شور مچایا تھا۔ وہ ونڈو اسکرین سے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہنسا تھا، سیٹ سے ٹیک لگائے ہنستا چلا گیا تھا۔ سب آنکھیں بنا آنسوں کے روتی رہی۔ اس کے دوست اس کی گاڑی کے گرد ڈانس کر رہے تھے۔ ازلان سکندر ناگن ڈانس کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگا۔ آج کے دن بھی حیدر خان کو زچ کرنا اس کی پلاننگ میں شامل تھا۔ وہ ہنستا رہا، اس کا دل بے آواز روتا رہا۔ اس کے دوست بونٹ پر چڑھ آئے تھے، کچھ اس کی گاڑی کی چھت پر چڑھ آئے تھے۔ آریان خانزادہ بالآخر گاڑی سے نکل آیا تھا۔ اس کے دوستوں نے شور مچاتے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ زرمش بھاگتے ہوئے پھر سے ٹیرس پر آئی تھی۔ دھڑکنیں کہتی تھی وہ آ گیا ہے۔ نقاب میں لپٹی وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ آ گیا تھا، وہ اسے تنگ کر رہا تھا، وہ سچ میں اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈانس کر رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا کل کر رہا تھا۔ آج وہ اسے کل سے زیادہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ ڈانس کرتے کرتے رک گیا تھا۔ آریان کی نگاہیں ٹیرس پر تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں دیکھتے وہ مسکرایا تھا، سینے پر ہاتھ کا دل بنائے سے فلائنگ کس کی تھی۔ وہ شرم سے گلاب ہوتی اس رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بازو سے مسلتے ڈانس کرنے لگا۔ وہ اب زور و شوروں سے ڈانس کر رہا تھا۔ وہ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ زرمش حاکم خان، آپ کو 1 ارب حق مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے زرمش حاکم خان کی عزت بھی پوری کر لی تھی۔ تیسری بار زرمش حاکم خان اس کے سپردگی میں دے دی گئی تھی۔ مردانے میں بیٹھا ہر مرد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سرسٹ نگاہیں سامنے بیٹھے حاکم خان پر جمی تھی، جو سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اٹھی ہوئی مغرور ناک مغرور نقوش والا مرد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس سے پھر سے رائنا خان دکھا دی گئی تھی، سرخ چنٹوں والے فراک میں۔ حاکم خان تحیر زدہ ہوا۔ رائنا خان نے تو کہا تھا وہ آخری بار ملنے آئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے رائنا خان کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بولا تھا اس عورت نے۔ حاکم خان نم سا مسکرایا تھا۔ یکدم مردان خانے میں گولیوں کی گونج اٹھی تھی۔ ٹھا 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 ٹھا، پوری 4 گولیاں حاکم خان کے سینے میں مار دی گئی تھیں، عین دل کے مقام پر۔ وہ دوسری سانس نہ لے سکا، وہ صوفے سے گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ساحرانہ عالی شان مرد اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں آج بھی کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔